بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 8 پیج نمبر 17 معارف القرآن جلد 2 سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 6. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2. سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک پارہ نمبر 3 رکوع 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے. کیوں گرفتار تلسم ہچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے. سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے. وی لاگ نمبر 8، 8واں وی لاگ، صفحہ نمبر 17. اب اگر ایک خالیت ذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور بیر نہ ہو، سادگی کے ساتھ ذرا اس سلسلے پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے، اور سب کے سب یہی کہتے اور بتلاتے چلے آئے. اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا. زمانے تصنیف و تالیف اور کتابت کا بھی نہ تھا کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں. ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنا لیتے، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت قرنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے. اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء کی کوئی خبر نہیں ہوتی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو اس دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. اب کوئی آدمی ذرا سا انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر 1,24,000 انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں تو قطع نظر اس سے کہ بیان کرنے والے سکہ اور معتبر لوگ ہیں یا نہیں، اتنی عظیم و شان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہو جاتا ہے. اور جب انبیاء علیہ السلام کی ذاتی خصوصیات اور ان کے صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار پر نظر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دنیا و آخرت ہے. شروع کی 2 آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کے متعلق حدیث کی روایات میں ہے کہ بعض نصاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی توحید کے ثبوت میں یہی 2 دلیلیں بِإِذْنِ خداوندی پیش فرمائی ہیں، جن سے نصارہ لاجواب ہو گئے. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 8. اب انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم رکھیں گے، یعنی کہ تیسری دلیل وی لاگ نمبر 9 میں رکھیں گے. یہ وی لاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے.
میں کشو آؤ آؤ مدینے چلیں، چشم ساقی کوثر سے پینے چلیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔